بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ دیگی چکن قورمہ بنانے کی انتہائی آسان اور جھٹپٹ بن جانے والی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں۔ اوتھینٹک کمرشل ریسیپی ہے۔ آپ اس کو بنا کے تیار کریں گے تو آپ کا پورا گھر دیگی قورمے کی خوشبو سے مہک جائے گا۔ اس ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کریں اور دیگی قورمے کا مزہ گھر بیٹھے اٹھائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسیپی دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس اوتھینٹک قورمے کی ریسیپی کو بنانے کے لیے ایک پتیلی میں نے 1.25 کپ تیل شامل کیا ہے۔ قورمے میں تیل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کو کم یا زیادہ کر تو سکتے ہیں، لیکن اوتھینٹک ریسیپی میں 1 کلو چکن کے قورمے کے لیے 1.25 کپ تیل بالکل مناسب ہے۔ 1.25 کپ تیل ڈالنے کے بعد میں نے یہاں 4 سے 5 لونگیں لی ہیں، وہ اس میں شامل کر دی ہیں، اور ساتھ ہی 3 سے 4 میں نے چھوٹی الائچی لی ہے۔ اس میں کالی مرچوں کا استعمال ہوگا، لیکن کالی مرچ ہم اس اسٹیج پر شامل نہیں کریں گے۔ ابھی میں نے صرف اس میں لونگ اور چھوٹی الائچی شامل کر دی ہے۔ ساتھ ہی 3 اچھے درمیانے سائز کے پیاز تھے۔ پیاز کا سائز مینشن کرنے کے لیے میں نے ساتھ پکچر اٹیچ کر دی ہے، کیونکہ قورمے میں سارا تناسب دہی اور پیاز کا ہوتا ہے جو اس کے ٹیسٹ کو مزیدار بناتا ہے۔ تو 3 اچھے درمیانے سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کیا ہے۔ ہمیں پیاز کو باریک سلائس میں کاٹنا ہے، موٹا نہیں رکھنا، اور اس کو اس آئل میں فرائی کرتے ہوئے مستقل چمچہ چلانا ہے، کیونکہ ہمیں اس پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے، اچھا خوبصورت گولڈن براؤن کرنا ہے، اور اس پیاز کو کرسپی کر لینا ہے۔ اس قورمے میں ایک محنت کا اور ٹائم ٹیکنگ کام یہی ہے کہ آپ کی پیاز اچھے سے براؤن ہونی چاہیے۔ اس کا کلر اچھا جتنا آئے گا، پیاز جتنی اچھی براؤن ہوگی، ہمارے قورمے کا جو کلر ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مستقل چمچہ چلاتے ہوئے میں نے اس پیاز کو براؤن کیا ہے، اور ہر طرح سے ایون اچھا گولڈن کلر اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کتنی اچھی گولڈن براؤن ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو تیل سے نکال لیں گے۔ یہ چھوٹی الائچی، لونگ اور پیاز ہمیں نکال کر سائڈ پہ رکھ لینی ہے، اور ہمیں اس کو کسی گرائنڈر میں ڈال کے دردرا پیس لینا ہے۔ بالکل باریک پیسٹ نہیں بنانا، نہ ہی ہمیں اس میں پانی وغیرہ شامل کرنا ہے، بس یہ اس کو سائڈ پہ نکال کے رکھیں گے، اور یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں نے اس کو جو ڈرائی والا مکسچر جار ہوتا ہے جس میں مسالے پیستے ہیں، اس میں ہلکا سا گرائنڈر جو ہے وہ کر لیا تھا، لیکن اس کا بالکل پیسٹ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس میں دانہ موجود تھا۔ اب جو کالی مرچیں ہم نے بچا کے رکھی تھیں 8 سے 10، وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ جس تیل سے ہم نے پیاز نکالی ہے اسی تیل میں نے یہ کالی مرچیں شامل کر دی ہیں۔ کالی مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں یہ 1 کلو چکن ہے جو اس میں شامل کر دیا ہے۔ درمیانے سائز کے پیس ہیں، بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں اور بہت بڑے بھی نہیں ہیں۔ چولہا میں نے اس اسٹیج پر ہلکا کر دیا تھا۔ یہ 3 کھانے کے چمچ پسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ ہے۔ 3 کھانے کے چمچ بھر کے میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا تھا، اور چکن کے ساتھ ہی اس کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور مکس کر کے چولہے کی جو آنچ ہے اس کو میں میڈیم کر دوں گی۔ 1 سے 2 منٹ کے لیے ہمیں اس کو اچھے سے پکانا ہے کہ جو لہسن ادرک کا پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے، اور چکن کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے۔ چکن قورمے کی یہ ریسیپی اوتھینٹک ہے اور بہت ہی لذیذ مزیدار اس ریسیپی سے قورمہ بن کر تیار ہوگا۔ اگر آپ کے پاس براؤن پیاز موجود ہے تو اس ریسیپی کو بنانا چند منٹوں کا کام ہے۔ 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے میڈیم آنچ پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، اور لہسن ادرک کا جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب یہاں میں نے حسب ذائقہ یا 1 کھانے کا چمچ نمک شامل کیا ہے۔ 1.5 کھانے کا چمچ اس میں لال پسی ہوئی مرچ ہے۔ 1.5 کھانے کا چمچ اس میں سوکھا دھنیا ہے پسا ہوا، اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کشمیری مرچ کا استعمال کیا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے قورمے کا کلر اچھا نہیں آتا ہے تو یہ کشمیری مرچ اس کو کلر دینے کے لیے اس میں شامل کی گئی ہے۔ میں نے یہاں پہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس میں کشمیری مرچ کا استعمال کیا ہے، ورنہ جتنی اچھی گولڈن براؤن کلر کی پیاز ہوگی آپ کے قورمے کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا۔ تو لال کشمیری مرچ ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں، ورنہ اسکپ کر دیں۔ لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے ان مسالوں کے ساتھ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے اور چکن آپس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں۔ اب یہاں میں نے 1.25 کپ دہی لیا تھا اور اس دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا۔ اس اسٹیج پر میں نے چولہا بند کر دیا ہے اور دہی اس میں شامل کر دیا ہے۔ اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر چولہا جلا دیں گے لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے۔
اگر آپ دہی کو تیز آنچ پر ڈال دیں گے تو دہی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر اس میں لمس بن جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں نے اس اسٹیج پر چولہا بند کیا تھا اور پھر دہی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے چولہا جلا دیا تھا۔ دہی نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے، بس ہمیں اس کے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے اور پھر اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہمیں پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ تقریباً 12 سے 15 منٹ تک ہمارا یہ چکن گل جائے گا تو ہم اس میں آگے کا پروسیس کریں گے۔ اس دوران ہم ایک مسالہ پیس لیتے ہیں جو قورمے کا اہم جز ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 بڑی الائچی لی ہے جو کالی الائچی بھی کہلاتی ہے۔ میرے پاس اس کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے 3 لی ہیں۔ آپ کے پاس بڑے سائز کی کالی الائچی موجود ہے تو آپ 2 لے لیں۔ 4 چھوٹی الائچیاں لی ہیں اور یہاں میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا جائفل تھا، اس کا میں نے آدھا ٹکڑا لیا ہے، اور یہ جاوتری ہے، اس کا بھی ایک پیس میں نے لیا ہے درمیانے سائز کا، اور یہ آدھا پھول بادیان کا ہے۔ آپ کے پاس چھوٹا پھول ہے تو پورا لے لیں، اور اگر بڑے سائز کا پھول ہے تو پھر آپ اس کو ہاف لے لیں۔ ان تمام مسالوں کو ہم گرائنڈر میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنا لیں گے اور سائڈ پہ رکھ دیں گے بعد میں استعمال کرنے کے لیے۔ یہ ریسیپی آپ کو 1 کلو چکن قورمے کے لیے دی جا رہی ہے اور یہ مسالہ 1 کلو چکن قورمے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تقریباً 12 سے 15 منٹ کے بعد ہمارا چکن گل گیا تھا اور دہی کا جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس وقت اس میں دہی کا پانی موجود ہے تو پھر آپ چولہا تیز کر کے دہی کا پانی ڈرائی کر لیں گے۔ مجھے بھی تھوڑا سا موئسچر لگ رہا تھا اس میں، تو میں نے اس کا چولہا تیز کر کے پانی کو ڈرائی کر لیا تھا۔ اب اس میں جو ہم نے پیاز کو نکال کے کرش کیا تھا وہ اس میں شامل کر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز کو بہت باریک گرائنڈ نہیں کیا، نہ ہی اس کا پیسٹ بنا ہوا ہے، بلکہ یہ دانے دار پیاز ہے۔ اگر آپ دانے دار قورمہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیاز کو تھوڑا سا دردرا رکھنا ہے، یعنی اسی طریقے سے اس کو کرش کرنا ہے کہ اس کا پیسٹ نہ بنے، نہ ہی بالکل فائن پاؤڈر بن جائے۔ پیاز ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو ہلکے ہاتھ سے قورمے میں مکس کریں گے، کیونکہ چکن گل گیا ہے اور یہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، تو میں نے یہاں اسپیچولا کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر دیا ہے۔ آنچ کو لو کر دیا ہے تاکہ مسالہ جلے نہ۔ اچھے سے یہ پیاز اس مکسچر میں مکس ہو جائے گی تو تیل اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی تیل اوپر آنا شروع ہوگا ہم اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کریں گے اور آدھا گلاس ہی ہم اس میں دودھ کا شامل کریں گے۔ اس کی گریوی میں جو دودھ جاتا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے اور آپ کی جو گریوی ہے اس کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا رہتا ہے دودھ ڈالنے سے، تو اس میں دودھ کا استعمال لازمی کیجیے گا، آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اچھے سے دودھ اور پانی کا مکسچر مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس میں جو مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے، اور ایک ٹکڑا لیا تھا چھوٹا میں نے ادرک کا، اس کو جولن کاٹ کے وہ اس میں شامل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی 1 سے 2 قطرے میں نے اس میں کیوڑا ایسنس شامل کیا ہے۔ کیوڑا ایسنس جاتا ہے اس میں لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، 1 سے 2 قطرے اس 1 کلو چکن قورمے کے لیے کافی ہیں۔ ان تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کریں گے، 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو دم والی آنچ پر ڈھک کے رکھ دیں گے اور پھر ہمارا یہ قورمہ سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ بہترین خوشبودار دیگی چکن قورمہ بن کر بالکل تیار ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس ریسیپی کو بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آپ اس قورمے کو روغنی نان کے ساتھ، خمیری روٹی کے ساتھ اور تافتان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔